خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں ایک بار پھر، اور یہ ہماری محفل ہے شان حرم نشریات میں، جس میں علماء کرام اور نعت خواں حضرات موجود ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب کا تشریف فرما۔ شان رمضان کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، بالکل ذرا وہی والا ماحول لگ رہا ہے الحمدللہ۔ جناب قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے، بہت شکریہ داؤدانی صاحب، ماشاءاللہ تواتر کے ساتھ حج پہ جاتے کتنے فرام 1998 الحمدللہ۔ اچھا، واہ واہ، تقریباً ہر سال ہی اس کے تقریباً 2 سال درمیان نہیں جا سکا، محروم رہا، باقی اللہ کا شکر۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اور ظاہر ابھی بھی آپ جب یہ نشریات دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ سعادت حج حاصل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ جناب قبلہ مفتی عامر صاحب تشریف فرمائے، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب کے ساتھ مجھے سفر حج کا ایک اعزاز حاصل ہوا، اور بڑی زبردست یادیں ہماری، اللہ تعالیٰ دوبارہ انشاءاللہ ہم ساتھ کہیں گے انشاءاللہ۔ اور محمود بھائی موجود ہیں، ہمیں محمود بھائی کے بھی ساتھ ہمیں حج کی سعادت حاصل ہوئی اور بہت لطف آیا تھا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں ملایا وہاں پہ انشاءاللہ، الہ آمین۔ اور زہیب اشرفی صاحب ہمارے ہر دل عزیز، مزاج بخیر، بلکہ ہم سب کی ہماری حج کی یادیں الحمدللہ ساتھ، الحمدللہ الحمدللہ۔ اجازت کرتے ہیں تو میں محمود بھائی سے گزارش کروں کہ ایک کلام سے آغاز کریں آج کے دن، ان ساعتوں، ان لمحات کی مناسبت سے، پھر ہم ذرا علماء کرام سے گفتگو کرتے ہیں۔ حسن رضا صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر بسم اللہ۔ حج کے موقع پر انہوں نے رقم فرمایا۔ عطا ہو، عطا ہو۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، سبحان اللہ۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، سبحان اللہ۔ بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم، مگر ان کا کرم، بندہ نوازو بندہ پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ مگر ان کا کرم، بندہ نوازو بندہ پرور ہے، اللہ اکبر۔ خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائے، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر کیا کہنا ہے، بے شک کیا کہنا ہے۔ طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، کیا کہنا ہے۔ بڑا خوبصورت شعر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ ہیبت سے رکے مجرم
تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، جی جی، یہ زمزم اس سبحان اللہ، لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے۔ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر سبحان اللہ، ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے شفیع صاحب، سلامت رہیے، کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے۔ علماء کرام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، بہت بنیادی لیکن اہم ترین سوال، آج کے دن تمام تر اذہان قلوب متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ جس عبادت کی بات ہو رہی ہے، مطلب حج کا تذکرہ کسی نہ کسی انداز سے سال بھر آتا رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے آج سب سے متعلقہ دن ہے، تو میں آج کے دن آپ سے پوچھوں کہ ہمیں ذرا آسان الفاظ میں بتائیے سمجھائیے کہ یہ جو عمل ہے حج کا، یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فحش کام نہیں کیا اور نہ فسق و فجور کیا، اس میں گناہ بھی آ گئے، لڑائی جھگڑا، یہ اگر نہیں کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر آئے گا جیسے آج ہی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اس میں حدیث میں دو واضح اشارے ہیں، ایک تو اس کی فضیلت کہ اگر آپ نے تمام تقاضائے شرع کے مطابق حج کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا، اور یہ پاکی اور صافی جو ہے یہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ صغیرہ کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کو شامل ہے، اچھا یعنی سابقہ تمام صغیرہ اور کبیرہ معاف ہو سکتے ہیں۔ واہ، لیکن دوسرا جو واضح اشارہ ہے وہ ہے کہ کچھ قیودات لگا دی گئی ہیں، فحش نہ ہو، فسق و فجور نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے جو حاجی حج کرنے جائے وہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ظاہری مسائل بھی سیکھے اور باطنی تربیت کا بھی اہتمام کرے، واہ واہ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ایک ایک بوٹی پہ بعض وقت لڑ رہے ہوتے ہیں کاروان والوں سے، تم نے کھانا صحیح نہیں دیا، تم نے سواری نہیں دی، اگر تھوڑا لیٹ ہو گئے تو گالی گلوچ حتیٰ کہ مار پیٹ تک دیکھی گئی ہے۔ اسی طرح عرفات میں داخل ہوتے ہیں تو بعض اوقات خیموں کے اندر جہاں اے سی قریب لگا ہوتا ہے پہلے جلدی جا کے وہاں قبضہ کر لیتے ہیں وتھ فیملی، ایک جا کے بچھا لیتا ہے جیسے مسجدوں میں بچھا لیتے ہیں نا، یہ 2K کی بس میں سیٹ کے اوپر بیگ رکھ دیا کرتے تھے ہم زمانے طالب علم میں کہ میرے دوست آ کے بیٹھے گا، اور باقی سارے بیچارے دھوپ میں یا گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس طرح کے جو امور ہوتے ہیں کہ جس میں آپ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ بے صبری ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ ظاہر ہو، یا کوئی انسان آپ سے تکلیف محسوس کرے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مغفرت کا یہ انعام ہمیں نہ ملے۔ اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کر کے جانا چاہیے، جو اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو باطنی طور پہ پہلے ہی تربیت دے کے جائے کہ بیٹا ہم وہاں کھانے نہیں جا رہے، آرام کے لیے نہیں جا رہے، ہم ایک مجرم کی حیثیت سے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ لے کر آئیں گے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق ٹائم گزارنا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، صبر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس طرح حج کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے بالکل پاک و صاف ہو کر واپس۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔
مولانا داؤد صاحب آپ نے ماشاءاللہ اتنے دفعہ ہی آپ کو سعادت حاصل ہوئی ہے، تو آپ بھی اسی فضیلت کے متعلق بتائیے گا، اور ساتھ میں یہ بھی ہمیں اندازہ ظاہر ہے کہ اس کی پھر فقہی ڈیٹیلز تو بہت ساری ہیں وہ جو اس کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتے نشریات میں، اور ہر بندے کے الگ الگ سینیریو ہے، لیکن صرف ہمیں اگر آپ موٹا موٹا بتا دیں کہ جس سے ایک عام ویور کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بھائی میں کوالیفائی کرتا ہوں، مجھ پر فرض ہو گیا ہے، مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ میں حج پہ جاؤں، یعنی خالی اگر اتنا بیسک بتا دیں، باقی بھی ڈیٹیلز تو ظاہر ہے پھر اپنی بہت ساری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات جو ہے وہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر خود یہ ارشاد فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ کا حق ہے انسانوں کے اوپر کہ جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس کیپیبلٹی ہے، وہ اس گھر کا حج کرے، یعنی اس کی ذمہ داری ہے، اور پروردگار عالم کو خدا ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کے اس گھر تک پہنچنے کے لیے اقدام کرے گا۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ من کفر، اور اگر کوئی انکار کر دے فإن اللہ غنی عن العالمین، واہ واہ، کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یاد رکھے کہ خدا کو تمہارے حج کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ عالمین بے نیاز ہے، پروردگار غنی علی الاطلاق ہے، انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تمہاری ضرورت ہے پروردگار عالم کے، تو رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے ان تمام تر چیزوں کو پرووائڈ کر دیا تاکہ تم اس سے استفادہ کرو۔ یہ دسترخوان نعمت ہے جو پروردگار نے بچھایا ہوا ہے، اور تم اس سے کتنا استفادہ کر پاتے ہو، مال ہے، صحت بھی ہے، راستہ بھی کھلا ہوا ہے، اور دیگر جو فقہی تفصیلات ہیں وہ ان کو ملاحظہ کرتے ہوئے انسان پھر اپنے اس حج کے فریضے کو انجام دے، ورنہ پھر یہ یاد رکھے کہ یہاں پروردگار نے انکار کے لیے کفر کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کے اندر ظاہر ہے کہ عبادتوں کی کیا اہمیت ہے، نماز کی کیا محتم بالشان ایک اہمیت ہے، روزے کی کتنی اہمیت ہے، مگر آپ کو قرآن مجید کے اندر نماز کے نام پر سورہ نہیں ملے گا، روزے کے نام پر سورہ نہیں ملے گا، زکوٰۃ کے نام پر سورہ نہیں ملے گا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ایک سورہ ہے کہ جس کا عنوان ہی ہے سورہ حج۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سورے میں بھی دیگر تفصیلات ہیں، مگر یہ خود بتاتا ہے کہ اس عبادت کی کتنی اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے اندر ایک سورہ اس نام پر رکھا ہوا ہے کہ جس کا نام ہے سورہ حج۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کو اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لیے، وہی للہ کا لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوا، جس سے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ دیکھیے اس کے اندر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، اگر آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ حج میں کرنے کے کام بہت زیادہ ہیں۔ پڑھنے کی عبادت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تلبیہ پڑھنا ہے، نماز طواف پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ دعائیں جو ہیں مستحبات ہیں، مگر باقی طواف کرنا ہے، احرام پہننا ہے، سعی کرنی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان عرفات جانا ہے، مزدلفہ پہنچنا ہے، بیتوتہ کرنا ہے، مینا کے اندر یہ وقوف کرنا ہے، شیطان کو کنکر مارنے، قربانی کرنی، یہ سارے کام کرنے والے ہیں۔ تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہوگا ملأ اعلیٰ کے اندر، مجمع عام کے اندر، دو لوگوں کے سامنے ہوگا۔ للہیت کا جو جذبہ جس کی طرف ابھی مفتی صاحب بھی متوجہ کر رہے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے جانا ہے، تو اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ ٹھیک ہے احرام پہنا ہوا ہے، لوگ بعد میں حاجی صاحب کہیں گے، یہ لوگوں کا اپنا ایک کام ہے جو کہنا ہے، ان کو چاہیے بھی ایک عزت کریں، احترام کریں، مگر یہ جو جانے والا ہے نا وہ اس للہیت کے جذبے کو اپنے اندر محفوظ رکھے کہ یہ سارا کام جو میں کر رہا ہوں وہ میں کیوں کر رہا ہوں، قربتاً اللہ، کیوں میں کام کر رہا ہوں، حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے، کیوں، تاکہ اس معنویت کو حاصل کروں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، اور یہ حج کی آیتوں ہی میں کہا کہ تزودوا، سفر ہے تو زاد سفر فراہم کرو، فإن خیر الزاد التقویٰ، مگر یاد رکھو کہ سب سے بہترین جو زاد سفر ہو سکتا ہے وہ دولت تقویٰ ہے، کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلے، تمہارا عمل بھی بتائے کہ تمہارے اندر تقویٰ موجود ہے، جب پلٹو تو تقویٰ کی دولت کو اور بڑھا کر خدا کی بارگاہ سے واپس آؤ۔ کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔